کراچی پر خدا سے زیادہ الطاف بھائی کا حکم چلتا تھا۔ ریاست کا سربراہ، ریاست کا محافظ، ریاست کے زخمی ہونے اور ریاست کے لہو بہنے پر ریاست کے دارالحکومت اسلام آباد میں اپنے حواریوں کے ساتھ موسیقی کی دھنوں پر مکے لہرا لہرا کر ریاست کی موت کو اپنی ہی فتح قرار دے رہا تھا۔ ہے کہ 9 مئی پر ریاستی سوگ کا اعلان اس قابل مذمت عمل کی وجہ سے ہوا کہ ریاستی بلڈنگز پر حملہ ہوا۔ 12 مئی کو تو ریاست پر دن دہاڑے حملہ ہوا، کیونکہ عوام ہی اصل ریاست ہوتے ہیں۔ کراچی لہو لہو تھا، خوف، دہشت اور وحشت کا ننگا ناچ جاری تھا۔ MQM کا راج شہر کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ اس روز اسلحہ و بارود کی بو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ عوام کے نام لیوا، عوام کے جھوٹے ہمدرد عوام کے جسموں کو چھلنی کر رہے تھے اور ریاستی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر دہشت کا پہرا تھا، کٹے پھٹے جسم تڑپتے ماؤں کے لال عقل سے آری جتھوں کا نشانہ بن گئے تھے، اور اگلے کئی برس تک ان کی لاشوں پر بے حس سیاستدانوں کی گھٹیا سیاست کا انحصار تھا۔ بھاؤ لگنے تھے اور ان کے لیڈروں کے قد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ 2007 تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کا سورج پوری طرح چمک رہا تھا۔ وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ایک اشارے سے لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے تھے، اور یوں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان میں ٹھن گئی۔ جنرل پرویز مشرف کا غضبناک ہونا فطری تھا۔ کراچی شہر میں الطاف حسین المعروف الطاف بھائی کا طوطی بول رہا تھا۔ ایک حکم پر کراچی میں ہو کا عالم ہوتا تھا۔ بوری بند لاشیں ملنا ہر روز کا معمول تھا۔ کراچی پر خدا سے زیادہ الطاف بھائی کا حکم چلتا تھا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ تاجے لوگ بھتہ بھی فرض سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ اسی وقت کے معزول چیف جسٹس عدلیہ کی آزادی کی مہم چلا رہے تھے۔ وکلا بار ایسوسی ایشنز ان کے جلسے منعقد کرا رہی تھیں۔ اسی طرح 12 مئی کو انہوں نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا۔ ملک بھر میں ان کے طوفانی دورے جاری تھے۔ ان کے کراچی جلسے کو روکنے کی حکومت کی پوری کوششیں تھیں۔ 11 مئی کو کراچی کی شہراؤں پر غیر معمولی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ اہم راہوں پر ناکے لگائے جا رہے تھے، رکاوٹیں کھڑی کر کے سول لوگ راستے بند کر رہے تھے۔ پولیس کو ایک مراسلہ سربراہ کراچی پولیس کے آفس کی جانب سے موصول ہو چکا تھا، جسے ہم خاموش تماشائی بننے کا حکم کہہ سکتے ہیں۔ افتخار چودھری کی فلائٹ 301 کراچی کے لیے اسلام آباد سے اڑان بھر رہی تھی۔ ادھر کراچی میں درندے خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ افتخار چودھری کے ہمراہ کئی جید وکلا بھی تھے، جن میں اعتزاز احسن اور آج کے سپریم کورٹ کے جج اطہر من اللہ بھی شامل تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ سرکار کا یہ پلان تھا کہ افتخار چودھری کو کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہ جانے دیا جائے، وہیں ہیلی لفٹ کے ذریعے یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوبارہ اسلام آباد بھجوا دیا جائے۔ ایئرپورٹ پر چند سول کپڑوں میں لوگ افتخار چودھری کو ایک طرف لے جانے لگے تو اعتزاز نے ان کا بازو پکڑ کر اپنی طرف دکھیلتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ مت چلیے، یہ کوئی اور لوگ ہیں۔ وہاں عینی شاہدین کے مطابق کافی دھکم پیل ہوئی۔ وکلا کے مختلف قافلے ایئرپورٹ پہنچنا تھے، جبکہ راستے سارے بلاک کر دیے گئے تھے۔ بلوچ کالونی سے آنے والے قافلے پر MQM کے ایک جتھے نے فائرنگ کی، جس میں 2 وکلا کو گولیاں لگیں۔ 12 مئی کا سورج کراچی کے لیے قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ شاہراہ فیصل سے ڈرگ روڈ پر ریلوے پھاٹک پر MQM کی ریلی برآمد ہوئی، کیونکہ بظاہر MQM نے بھی عدلیہ کے حق میں جلسے کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن حقیقتاً وہ وکلا کے جلسے کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے۔ وہاں کوریج پر موجود صحافیوں کے بقول MQM کی ریلی میں لوگ اسلحہ بردار تھے۔ ادھر سے پیپلز پارٹی کی ریلیاں بھی آن پہنچی تو MQM نے ان پر فائرنگ کی، تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی جوابی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ یوں پیپلز پارٹی کے لڑکوں کو موٹر سائیکلوں سے گرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ادھر وکلا اور افتخار چودھری ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں قافلے اکٹھے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر کراچی میں MQM اور اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے کارکنوں کا جوش اور خون کا رنگ دیکھ رہی تھیں۔ صحافی فہیم صدیقی کے بقول یہ قتل و غارت ایک منصوبہ بندی سے کی جا رہی تھی، جس کے ایک مثال یہ ہے کہ ایک تصادم میں 2 صحافی کیمرہ مین پھنس گئے۔
जो अपनी जान बचाने की खातिर एक मिनी बस के नीचे जा घुसे थे, जिस पर उन्होंने MQM के रहनुमा हमाद सिद्दीकी को कहा कि वहां हमारे लोग फंस गए हैं, इनका कुछ कीजिए। हमाद सिद्दीकी ने एक फोन कॉल की और वहां फायरिंग रोक दी गई। कहा क्या कि अब आप जाओ और अपने बंदों को निकाल लो। जब वो वहां पहुंचे तो उनका कहना था कि बाकायदा गाड़ियों में फिल्मों की तरह मशीन गन्स लोड थी। लोग बेखौफ थे। बिलाखिर उन्होंने अपने सहाफी दोस्तों को वहां से निकाला तो बस से कुछ और लोगों को भी तलाशी लेकर निकाला गया, लेकिन उसी बस में 4 लोग ऐसे निकले जिन्हें रोक लिया गया और यूं सहाफियों की आंखों के सामने उन 4 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। मौत का कराची शहर पर पहरा था। वहशत नंगी नाच रही थी और पुलिस शहर से ऐसे गायब थी जैसे गधे के सिर से सींग। अंधेर नगरी थी, सुनने को गोलियों की आवाजें और सूंघने को बारूद की बू शहर को अपनी लपेट में लिए हुए थी। एक सहाफी के बकौल जब वो जान बचाने को पुलिस थाने पहुंचा तो देखा कि थाना अंदर से बंद है। जब कोशिश करने के बाद अंदर दाखिल हुए तो कराची पुलिस ऑफिसर चौधरी सुहेल फैज वहां मौजूद थे और पुरसकून हालात से मुतमईन भी थे, जैसे शहर में इनके होते हुए अमनो ईमान का कोई मसला नहीं हो सकता। बाकायदा पिछली रात पुलिस को ऑर्डर के जरिए गैर मुसल्ला किया गया था। हुकूमत की इत्तेहादी MQM हो या डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ का राज हो, पुलिस की क्या मजाल है कि हुक्म अदूली की जाए। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने बताया कि वो अपने टेलीविज़न दफ्तर पहुंचे। वो उस वक्त एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर थे। उन्होंने ऐसी सूरत हाल को भांपते हुए अपने ऑफिस की छत पर 2 कैमरे नस्ब करवा रखे थे और वहां खुली फायरिंग चल रही थी। अब वो फायरिंग टीवी पर लाइव दिखाई जाने लगी। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद उनके चैनल के मालकान में से एक जल्दी में पहुंचे और कहा ये बराए रास्त कवरेज बंद करो। उन्हें सिंध हुकूमत के मशीर दाखिला MQM के वसीम अख्तर का फ़ोन आया है, जिन्होंने कहा है कि नशरियात बंद की जाएं और धमकियां दी हैं। उस वक्त न्यूज़ 1 की एंकर नादिया मिर्जा बराह रास्त अवाम को आगाह कर रही थी और तबसरा कर रही थी कि उधर से कैमरा मैन भागता हुआ तलत हुसैन के पास आया और बताया कि फायरिंग हमारे कैमरों की तरफ की जा रही है, जिस पर कैमरा मैन को नीचे बुला लिया गया, लेकिन कैमरे वहीं नस्ब रहने दिए। उसी दौरान नादिया मिर्जा ने अपनी गाड़ी को जलते हुए भी बराह रास्त नशरियात में देखा और अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाती रही। इतने में MQM के साबका कराची मेयर मुस्तफ़ा कमाल, जो बाद अज़ां रोते हुए MQM को छोड़कर आज फिर MQM में हैं और दूध के धुले होने और पारसाई के दावेदार हैं, मुस्तफ़ा कमाल का फ़ोन आया, जिस पर उन्होंने धमकियां दी और कहा सिर्फ हमारा ही लाइव क्यों दिखा रहे हो। और इतने में ही तलत हुसैन के ऑफिस पर फायरिंग का आगाज हो गया। बाद में वसीम अख्तर ने इन धमकियों की तरदीद करते हुए सहाफियों को झूठा करार दिया। इस जुल्म सितम के बावजूद, जो सहाफियों की नजरों के सामने वकूअ पजीर हुआ के बावजूद, आजकल की MQM लंदन के रहनुमा मुस्तफ़ा अजीज आबादी ने कहा कि 12 मई MQM के खिलाफ एक साजिश थी। हैरत अंगेज अम्र ये है कि जो जमात पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर पर दिन दिहाड़े वार करे, उल्टा वही मजलूम बनने की ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि मसूम मनवा ली जाए, तो ऐसे में क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। कराची में पिछले 3 दिहाइयों से खौफ की इलामत बनकर उभरने वाली MQM सान्या 12 मई, टारगेट किलिंग, बोरी बंद लाशों का रवाज, बत्ताखोरी, इल्ताफ हुसैन की एक कॉल पर पूरा शहर बंद होने का चलन डालने के इल्ज़ामात एक ही जमात पर हों, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अदालतें दहाइयों से इन केसेस के फैसले करने से कासिर हों। रियासत इनके हर बार मुकमकाई की पॉलिसी पर पाबंद हों तो 12 मई इनके लिए कोई बड़ा सानहा कैसे हो सकता है। कराची में किसी सियासी कारकुन, किसी सियासी रहनुमा को साइड लाइन करना हो तो कोई काबिल जिक्र बात नहीं है। जब सहाफ़ी थाना पहुंचे तो पुलिस इत्मीनान के साथ बैठी थी, जैसे इन्हें सब मालूम था। और फिर SSP आरिफ खान थाने से निकले तो चंद सहाफ़ी भी इनके साथ हो लिए। इन सहाफ़ियों का कहना है कि आरिफ खान के साथ जो पुलिस थी गैर मुसल्ला थी, इनके पास हिफाजती हथियार भी मौजूद नहीं थे। और जब आरिफ खान MQM की इस रैली के पास पहुंचे
جنہوں نے تھوڑی دیر قبل پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں پر فائرنگ کی تھی، تو وہ سارے اس وقت بھی اسلحہ لہرا رہے تھے اور ایس ایس پی کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ ہم پر فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ اسلحہ سے بھرپور وہ خود تھے۔ بالی ووڈ کی فلمیں جن میں آپ یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ 12 مئی 2007 کو وہ حقیقی فلم کراچی کی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ پولیس غنڈوں کے آگے بے بس تھی۔ ریاست پوری طرح ان کے شامل حال جیسے فلموں میں دیکھا ہوگا۔ سڑکوں پر لوگ مشین گنوں سے مارے جاتے ہیں اور پولیس نہیں آتی۔ وہی سین 12 مئی کو کراچی میں رونما ہو رہے تھے۔ لوگ گولیاں لگنے سے گر کر تڑپ رہے تھے، کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں تھا۔ شہر کے فلائی اوور پلوں پر بلوائیوں کا قبضہ تھا۔ ایک شخص جو عدلیہ کی آزادی کے لیے باہر نکلا، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہی ہار جائے گا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک لڑکے کے گلے سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان اسلحہ لہراتے ہوئے قافلوں کی صورت میں شہر کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے تھے۔ کالی کرولا کاریں جتھوں میں نیا اسلحہ پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کراچی والے جانتے ہیں کہ ٹاؤن ناظمین کو کالی کرولا گاڑیاں دی جاتی تھیں۔ اس وقت کی مشیر داخلہ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ شہر کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کی تھی، وہ اس میں ناکام ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی پر ریاستی سوگ کا اعلان اس قابل مذمت عمل کی وجہ سے ہوا کہ ریاستی بلڈنگز پر حملہ ہوا۔ 12 مئی کو تو ریاست پر دن دہاڑے حملہ ہوا، کیونکہ عوام ہی اصل ریاست ہوتے ہیں، اور 12 مئی کے دن ریاست کو کچلا جا رہا تھا۔ ریاست کا لہو سڑکوں پر بے نام بہہ رہا تھا۔ ریاست چیخ رہی تھی، ریاست پکار رہی تھی، لیکن وہ اینٹوں کی بلڈنگ نہیں تھے جو ان کے بہتے خون کا کوئی غم مناتے اور انہیں سال بعد یاد رکھتے۔ اس دوران پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی جو افتخار چودھری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے کہ کارکنان قتل ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 48 لوگ 12 مئی کو مارے گئے۔ سیاسی جماعتوں کے مطابق یہ تعداد 56 ہے، جبکہ سینکڑوں لوگ گولیوں کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ جبکہ شام کو ایم کیو ایم نے میڈیا کو بلا کر جو سارا دن یہ مناظر براہ راست دیکھ رہا تھا، میڈیا کو ہی یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ دیکھیں جی ہم پر کتنا ظلم ہوا ہے کہ ہمارے 12 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان کا نام، ڈیٹا سب بتایا جا رہا تھا اور دعوے کیے جا رہے تھے کہ ان کارکنان کا لہو رائگاں نہیں جائے گا، یہ قربانیاں بھلائی نہیں جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا 12 مئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ایک دھڑے نے ایم کیو ایم کے خلاف سازش کی۔ دوسری طرف صدر پاکستان ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف اسلام آباد میں مکہ لہرا لہرا کر اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹ کر جشن منانا ایک حوصلہ مندی کی بات ہے۔ ریاست کا سربراہ، ریاست کا محافظ، ریاست کے زخمی ہونے اور ریاست کے لہو بہنے پر ریاست کے دارالحکومت اسلام آباد میں اپنے حواریوں کے ساتھ موسیقی کی دھنوں پر مکے لہرا لہرا کر ریاست کی موت کو اپنی ہی فتح قرار دے رہا تھا۔ 12 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن تصور کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ریاستی زعماء کی ایما پر قیامت برپا کی، ریاست کا دست شفقت ہمیشہ ان کے سروں پر رہا اور آج بھی ریاستی سرپرستی کے تلے اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔